بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 26ویں تراویح سورۃ الجن سے لے کر سورۃ الغاشیہ تک 17 سورتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ پہلی سورت ہے ہماری جو تلاوت ہوئی سورۃ الجن، اور سورۃ الجن کے نام سے ہی آپ پہچانتے ہیں کہ یہ جنات کے واقعے پر مشتمل صورت ہے۔ اس صورت کا ایک خاص پس منظر ہے، اور وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، آپ کے مبعوث ہونے کے بعد جنات کا آسمانوں پر دروازہ بند کر دیا گیا اور آسمانوں پر جنات کا داخلہ بند ہو گیا۔ تو جنات پریشان تھے کہ پہلے تو ہم بڑی آزادی سے آسمانوں پر جاتے تھے، اب پتہ نہیں کیا ہوا کہ ہم جب جانے لگتے ہیں تو ہمیں اوپر سے شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں۔ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا فاتبعہ شہاب ثاقب، تو اوپر سے شہاب ثاقب یعنی انگارے اور چنگاریاں ماری جاتی ہیں، جنات کو بھگایا جاتا تھا۔ تو وہ پریشان تھے کہ پتہ نہیں کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے کہ ہمارا داخلہ اوپر بند کر دیا گیا۔ تو ان لوگوں نے اپنی جماعتیں تشکیل دی، یمن کے جنات تھے، انہوں نے تشکیل دی جماعتیں اور کہا کہ پوری دنیا کے اندر پھیل جاؤ اور دیکھو کہ کیا ہوا ہے۔ تو مختلف جنات مختلف قوموں میں، مختلف قبیلوں میں، مختلف جماعتوں میں گھومتے پھرتے رہتے تھے، دیکھتے تھے کہ کیا واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ یمن کے جنات کا ایک قافلہ جو 7 جنات پر یا 9 جنات پر مشتمل تھا، چلتے چلتے، ظاہر ہے کہ یہ ہوائی مخلوق ہے، ہوا میں اڑتے رہتے ہیں، تو چلتے چلتے مکہ میں پہنچا، مکہ کی وادی میں۔ تو وہاں بطن نخلہ ایک جگہ ہے، وادی نخلہ، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو جنات کے کان میں جب یہ آواز پڑی تو وہ وہیں رک گئے، ان کو یوں سمجھے کہ بریک لگ گیا اور وہ آگے نہ چل سکے۔ تو ان کو یہ خیال گزرا کہ شاید یہی وہ واقعہ ہے، یہ جو کلام ہم سن رہے ہیں، ہمارے کانوں میں آواز آ رہی ہے، اس کلام کی وجہ سے کوئی واقعہ پیش آیا۔ تو وہ اترے اور اتر کر اس مجلس میں، اس نماز کی مجلس میں شامل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ چلے گئے۔ جانے کے بعد اپنے یمن کے جنات سے کہا اور یہ کہنے لگے کہ ہم لوگ مکہ میں گئے تھے اور مکہ میں جا کر دیکھا کہ ایک صاحب قرآن پڑھ رہے تھے، اور وہ کیا پڑھ رہے تھے اور اس قرآن میں وہ کیا بتا رہے تھے، وہ سب کچھ اس سورۃ الجن میں انہوں نے بیان کیا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اس کا مختصر تذکرہ سورہ احقاف میں بھی اللہ نے فرمایا، یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم۔ جب وہ اپنی قوم کے پاس گئے تو اپنی قوم والوں سے کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے جو حضرت موسیٰ کے بعد بہترین کلام نازل ہوا ہے، اور وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اسی کی تفصیل پھر اس سورۃ الجن کے اندر پورے طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، آپ فرما دیجئے کہ مجھے یہ وحی کی گئی ہے کہ یہ کلام سنا ہے جنات کی ایک جماعت نے۔ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، جنات نے یہ کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ہم اس کلام پر ایمان لا چکے۔ چنانچہ جب یہ لوگ گئے یمن کے اندر، جا کر اپنے جنات کو بتایا، تو اگلے چند دنوں کے اندر 300 جنات قافلے کی صورت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان قبول کیا۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم یہ ہوا کہ جس طرح آپ انسانوں کے نبی ہیں، جنات کے نبی بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، اسی سے متعلق ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہم صحابہ بیٹھے ہوتے، آپ نے فرمایا کہ جس کا دل تکبر سے پاک ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ اب صحابہ جیسے پاک لوگ جن کے بارے میں قرآن کریم خود کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، قرآن نے ان کے تقوی کا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے تقوی کا امتحان لیا، میں نے خود ان کے تقوی کا امتحان لیا۔ اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون، یہ کامیاب ہیں، یہ سیدھے راستے پر ہیں۔ لیکن کوئی کھڑا نہ ہوا،
پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ جس کا دل تکبر سے پاک ہو وہ کھڑا ہو جائے. کوئی کھڑا نہ ہوا. میرے آپ کے جیسی مجلس ہوتی تو ہم کھڑے رہتے, ہاں میں دونوں ہاتھ ہم کھڑا کر دیتے کہ ہاں ہم ہیں. تیسری مرتبہ آپ نے پھر اعلان فرمایا کہ جس کا دل تکبر سے پاک ہو وہ کھڑا ہو جائے. تو کوئی کھڑا نہ ہوا. آخر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. اور یہ وہ صحابی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا تھا کہ عبداللہ آپ اگرچہ میرے رشتہ دار نہیں ہو, میرے خاندان کے نہیں ہو, لیکن میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ جب چاہو میرے گھر کے اندر آ جاؤ اور آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں. اور ان کی عجیب وہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابی مشہور ہیں جو جوتے اور مسواک والے تھے. ہر وقت آپ کے جوتے ان کے ہاتھ میں ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے مبارک اتارے تو میں اٹھا لوں. مسواک مبارک ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی کہ آپ کو جب مسواک کی ضرورت پیش آئے تو میں مسواک پیش کروں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی کہ اللہ عبداللہ ابن مسعود کو میری امت کا فقیہ بنا دے, میری امت کا سب سے سمجھدار آدمی بنا دے. تو سب سے زیادہ فقیہ دین کی سمجھ رکھنے والے عبداللہ ابن مسعود. تو فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ آپ صحیح کھڑے ہوئے, آپ کا دل, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا دل تکبر سے اور کبر سے پاک ہے. اللہ کے رسول جس کے بارے میں گواہی دے دیں کتنی بڑی سعادت. پھر فرمایا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے. فرمایا کہ عبداللہ کچھ پانی لے لو, کچھ کھانے پینے کے سامان لے لو, میرے ساتھ چلو. چلتے چلتے فرمایا کہ مجھے ایک پہاڑی کی طرف لے کر گئے اور وہاں آپ نے ایک دائرہ کھینچا. دائرہ کھینچنے کے بعد فرمایا عبداللہ اس جگہ پر کھڑے رہنا, میں اوپر پہاڑی پر جا رہا ہوں, جنات سے مجھے بات کرنی ہے. جنات نے مجھے بلایا ہے, وہاں جنات کی جماعت رہتی ہے, ان کو میں نے دین کی دعوت دینی. اور یہ بھی فرمایا عبداللہ اس دائرے کے اندر اندر رہنا, اگر آپ نے یہ دائرہ کراس کیا, دائرے سے باہر نکلے تو پھر قیامت میں میری آپ کی ملاقات ہوگی, جنات آپ کا آ کر آپ کو نقصان پہنچا دیں گے. تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے اور وہاں آپ پوری رات جنات سے باتیں کرتے رہے, دعوت دیتے رہے, قرآن سناتے رہے, پوری رات گزر گئی. فرماتے ہیں کہ اتنا شور شرابہ ہوتا تھا, کبھی کبھی آواز آتی تھی کہ جیسے خدا نہ خواستہ وہ آپ کو نقصان پہنچا دیں گے. تو کہتے ہیں کہ مجھے خیال آتا تھا کہ میں جاؤں اوپر اور اللہ کے رسول کی خیر خبر تو لوں, لیکن پھر اللہ کے رسول کا حکم یاد آتا تھا کہ عبداللہ یہاں سے نکلنا نہیں. تو فرمان لگے جب صبح تہجد کا وقت ہوا, صبح تو آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ عبداللہ میں نے جنات سے بات کی. پھر آپ نے پانی مانگا, اس سے آپ نے وضو فرمایا, پھر آپ نے نماز پڑھی. تو یہ لیلۃ الجن کا واقعہ ہے. یہ ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا کہ راتوں کو جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیا کرتے تھے. اس صورت کے اندر بھی وہ جنات کی دعوت کو تفصیلی بیان کیا گیا ہے. اسی صورت کے اندر ایک اہم حکم بیان کیا, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. فرمایا کہ یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں اور اس کے اندر کسی اور کی پوجا, کسی اور کی عبادت, کسی اور کی یاد مناسب نہیں ہے. اس پر مفسرین کرام نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے, بڑا بہترین واقعہ ہے. وہ یہ کہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس شرط پر دی کہ اگر آج رات تو میری سلطنت کے اندر رہی تو تجھے طلاق. اور ہارون رشید کی سلطنت بہت بڑی تھی اور اس زمانے میں جہاز وہاز تو اس طرح کی چیزیں تھی نہیں کہ وہ چلو دوسرے ملک میں چلی جاتی. پریشان ہوا کہہ کر کہ کہاں جائے عورت. سب سے پوچھا مسئلہ, سب لوگوں نے کہا کہ آپ کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی, اس لیے کہ آج رات تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کے ملک میں ہی ہے, آپ کی سلطنت میں ہے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات تھے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. ان سے پوچھا گیا, ان کو بلایا گیا, انہوں نے فرمایا کہ آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی. تو حیران ہوا کہ کیسے سارے علماء نے فتویٰ دے دیا کہ آپ کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی, اس لیے کہ وہ باہر جا ہی نہیں سکتی. فرمایا کہ بیوی کو آج رات ایک رات کے لیے مسجد میں بھیج دو اور اس سے کہو کہ جاؤ مسجد چلی جاؤ, وہاں سو جاؤ. تو مسجد چونکہ آپ کی سلطنت نہیں ہے, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ, پھر یہ آیت پڑھ کے سنائے, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجد اللہ کی سلطنت ہے, مسجد کسی کی جاگیر نہیں ہے. اس لیے آپ کی بیوی اگر مسجد کے اندر ایک رات رہ لے گی تو اس طلاق سے بچ جائے گی. پھر انہوں نے جو ہارون رشید نے اس کا اعزاز کیا ان کا, وہ پھر قابل ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اس طرح کے علماء فقہا پیدا فرماتے ہیں جو امت کے مسائل کو حل فرماتے ہیں, ان کی رہنمائی فرماتے ہیں. دوسری صورت ہے ہماری سورۃ المزمل. یہ مکی صورت ہے اور سورۃ المزمل کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی فضیلت والی اور بہت ہی بابرکت صورت ہے. خاص طور پر مالی تنگی کی پریشانی کے لیے اگر کوئی شخص روزانہ 11 مرتبہ اس صورت کو پڑھنے کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو غنی کر دیتے ہیں.
مجھے خود ایک میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ روزانہ 11 مرتبہ اس سورت کو اگر پڑھے، ضروری نہیں کہ ایک ہی دفعہ بیٹھ کر پڑھے، 24 گھنٹے کے اندر 11 کی گنتی پوری کر لیں بس، تو اللہ اپنے فضل و کرم سے غنی کر دیں گے اور کبھی مالی طور پر پریشان نہیں ہوگا وہ شخص۔ اس صورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی فرضیت کو ذکر کیا گیا۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا، اور اسی صورت کے اندر کفار مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف اذیتیں دیتے تھے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، کہ آپ سے یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں، آپ کو اذیتیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیں اور صبر کریں۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، فرمایا کہ مجھے اور ان کو، میرا اور ان کا معاملہ ہے، میں ہی ان کا کام پورا کروں گا، میں ہی ان سے انتقام لوں گا۔ ان لدینا انکالا وجحیما، ہمارے پاس بڑے سخت عذاب ہیں۔ اور پھر آگے جہنم کا کچھ تذکرہ ہے، اور اسی صورت کے آخر میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کو فرض کیا گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی، علم ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین، کہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ رات کی 2/3 آدھا حصہ اور رات کا 1 حصہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کے ساتھ جماعت بھی ہوتی ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ دن اور رات بناتے ہیں۔ علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، فرمایا کہ اب اللہ نے دیکھا کہ آپ جو ہے زمانہ بدل گیا، مشقتوں کا زمانہ ہے، سارا دن محنت کرتے ہیں صحابہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اور پھر فرمایا کہ فرضیت اس کی ختم کر دی، لیکن آخر میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرضہ دیتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کی کیا صورت ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بہترین صورت میں دے گا۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے ہماری سورۃ المدثر، یہ قرآن کریم کی نازل ہونے والی دوسری صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، پہلی وحی نازل ہوئی، تو ایک عرصے کے لیے پھر وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، پھر یہ صورت نازل ہوئی دوسرے نمبر پر، اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، آپ کھڑے ہوں، فانذر، آپ ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، والرجز فہجر، اور جھوٹ اور غلط کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیے، ولا تمنن تستکثر، اور احسان اور خرچ کر کے کسی کو دے کر اس پر احسان مت کیجیے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ تو یہ 6 حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے شروع میں عطا فرمائے، اور اس کے بعد اسی صورت کے اندر آخر میں آیت نمبر 42 میں اہل جہنم کا آپس میں مکالمہ اور گفتگو بیان فرمایا کہ جب جہنم میں جہنمی لوگ چلے جائیں گے تو وہ آپس میں گفتگو کریں گے، ما سلککم فی سقر، تم تو وہاں پہ بڑے نیک بنتے تھے، تم جہنم میں کیسے آ گئے، دوسرے سے پوچھیں گے، تو کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم فضول باتوں میں گھستے تھے، یعنی جس بات سے کوئی سروکاری نہیں، جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ان باتوں کے اندر گھسنا یہ بھی جہنم کے اندر جانے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہماری سورۃ القیامہ ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پوری صورت کے اندر قیامت کا اور موت کا تذکرہ فرمایا، اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو مرنے کے بعد زندہ نہیں کریں گے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے، بلا کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، اور میں کہ جب ہم اس بات پر قادر ہیں کہ یہ پورے بنا دیں، جس کو آج کل ہم فنگر پرنٹس کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں، اور ہر انسان کے فنگر پرنٹس الگ الگ ہیں۔ یہ بنیادی علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہر انسان کے فنگر پرنٹس الگ بنائے ہیں، تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ ہر انسان کو اس کی قبر میں سے اور جہاں اس کے ذرات ہوں گے اللہ اس میں سے نکالیں گے۔
پھر موت کا ایک منظر بیان فرمایا کہ اللہ اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، فرمایا کہ تم جھٹلاتے ہو قیامت کو تو اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ جب تمہاری جان یہاں حلق تک پہنچ جائے گی، وقیل من راق، اور کہا جائے گا کہ چل، وظن انہ الفراق، اور انسان یہ سمجھے گا کہ اب اہل و عیال سے جدائی کا وقت آ چکا ہے، والتفت الساق بالساق، اور پنڈلیوں سے مل جائیں گی، پنڈلی سے ملا دی جائے گی، الی ربک یومئذ المساق، اس دن تجھے رب کی طرف چلا دیا جائے گا۔ یعنی انسان کا جو آخری وقت آتا ہے تو پنڈلی سے مل جاتی ہے، اور اس کو پھر یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب مجھے سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے، لیکن انسان اس وقت چونکہ بے بس ہوتا ہے، سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، سب کچھ وہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اس سے کہنے کی طاقت چھین لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہماری سورۃ الدہر، یہ مدنی سورت ہے، اور اس سورت کا ایک نام سورۃ الانسان بھی ہے۔ الدہر اور الانسان، الدہر کا معنی ہے زمانہ اور الانسان کا معنی انسان ہے۔ اس سورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کر کے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر کیا ایسا وقت نہیں آیا کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم نے انسان کو ایک غلیظ نطفے سے پیدا کیا، تو اس کے بعد جب انسان بن گیا تو اب کہتا ہے کہ میں یہاں دنیا کے اندر ہمیشہ رہوں گا اور مجھے یہاں سے جانا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر آیت نمبر 5 میں اہل جنت کا تذکرہ فرمایا، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کہ کافور والا اللہ تعالیٰ کافور والی شراب پلائیں گے، این یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ کئی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے، بلکہ آخر تک اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر جنت اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ سورۃ الدہر میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد ہماری سورۃ المرسلات ہے۔ مرسلات کا مطلب چھوڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین و آسمان میں چھوڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں، یہاں 5 قسمیں کھائی ہیں، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع۔ 5 قسمیں کھا کر اللہ فرماتے ہیں کہ جس موت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ موت بھی آ کر رہے گی اور قیامت بھی آ کر رہے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے بے نور ہونے کا تذکرہ فرمایا، آسمان کے پھٹ جانے کا تذکرہ فرمایا، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں، پیغمبر ہیں، پیغام لانے والے، وہ بھیج دیے جائیں گے، تو قیامت کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 30 کے اندر اہل جہنم کا تذکرہ، انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اس جہنم کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر آیت نمبر 43 کے اندر اہل جنت کا تذکرہ ہے۔ اس طرح یہ ہماری سورۃ المرسلات ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہماری سورۃ النبأ ہے، اما پارہ آخری سے پارہ شروع ہوتا ہے۔ نبأ کا مطلب ہے خبر۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اکثر پوچھا کرتے تھے کہ وہ جو قیامت کی آپ بات کرتے ہیں وہ کب آئے گی، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، آپس میں بھی گفتگو کیا کرتے تھے کہ یار وہ قیامت کی باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کب آئے گی۔ تو اس کا تذکرہ اللہ نے اس صورت کے اندر فرمایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ بہت بڑی خبر یعنی قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو شروع میں قیامت کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیوں کو بیان فرمایا، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں بنایا، وخلقناکم ازواجا، اور تمہارے جوڑے بنائے، وجعلنا نومکم سباتا، نیند تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا۔ بہت ساری نعمتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 21 میں اہل جہنم کا تذکرہ فرمایا، اور آیت نمبر 31 کے اندر سے لے کر آخر تک اہل جنت کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ہماری سورۃ النازعات ہے۔ نازعات کا مطلب ہے غوطہ لگانے والے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو انسان کی روح کے وقت اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو اگر تو نیک روح ہوتی ہے وہ تو خوشی خوشی اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، اور فرمایا کہ ایسے نکلتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکال لیں تو آرام سے روح نکل کے چلی جاتی ہے۔ اور اللہ حفاظت فرمایا اگر بد روح ہے، گناہ گار روح ہے، تو پھر روح وہ جسم کے اندر چھپتی ہے، اور چھپ کر پاؤں کی سب سے پہلے اوپر سے نیچے پاؤں کی طرف بھاگتی ہے۔ تو فرشتے آتے ہیں اور اس کے انسان کے گناہگار انسان کے جسم کے اندر گھس جاتے ہیں، اور گھس کر اس کے پیروں کے اوپر مارتے ہیں، اور مارنے کے بعد وہ روح جو ہے پیروں سے باہر نکلتی ہے، پھر اوپر کی طرف آتی ہے۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے انسان کی جو جان نکلتی ہے وہ پیروں سے نکلتی ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ وہ روح پیروں کی طرف چھپ چکی ہوتی ہے اور وہ اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ میں، کیونکہ اب مجھے عذاب کے مزے چکھنے، اللہ حفاظت فرمائے، تو وہ انسان کے جسم میں چھپنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اللہ کے فرشتے اس کو غوطے لگا کر اندر جا کے نکال کے لے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی 5 قسمیں کھائی ہیں۔ اس کے بعد اس سورت کی آیت نمبر 15 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 34 کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، جب بہت بڑا زلزلہ آئے گا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، تو اس دن انسان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس نے دنیا کے اندر کیا کمایا، کیا کھویا، کیا پایا، یعنی دنیا کی جو محنت ہے اس کے سامنے قیامت کے دن آ جائے گی۔ اگلی صورت ہے ہماری سورہ عبس۔ عبس کا معنی ہے منہ بنانا، کسی کے سامنے منہ بنانا، اس کو عبس کہتے ہیں۔ اس صورت کا ایک خاص پس منظر ہے، وہ یہ کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ایک دفعہ نے کئی دفعہ کہنے لگے کہ یہ جو غریب صحابہ ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، اگر ایسا کریں یا تو آپ ان کو بالکل ہٹا دیں، اور اگر آپ ان کو اپنے ساتھ رکھنا بھی چاہتے ہیں تو ایسا کریں کہ ایک ٹائم مقرر کر لیں، جس ٹائم میں ہم آپ کے پاس آئیں یہ وہاں موجود نہ ہوں، اور دوسرے ٹائم میں آپ ان کو بلا لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ شاید میں ان کو الگ سے وقت دے دوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ اگر بڑے بڑے سردار مسلمان ہو جائیں گے تو سارے کے سارے قبائل مسلمان ہو جائیں گے اور اسلام کے پھیلنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو آپ نے کفار مکہ کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا کہ آپ اس وقت آ جایا کرو۔ تو ایک وقت کے اندر کفار مکہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صحابی تھے، اور یہ مسجد نبوی شریف کے مؤذن بھی رہے ہیں۔ مسجد نبوی شریف کے مؤذن 5 صحابی تھے، 5 صحابہ مسجد نبوی کے مؤذن تھے، اس میں سے ایک کا نام حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بھی ہے۔ تو یہ عبداللہ ابن ام مکتوم کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کی مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، نابینا تھے۔ تو چلتے چلتے آئے اور آ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے جو فلاں موقع پر حدیث بیان فرمائی تھی وہ مجھے یاد نہیں آ رہی، آپ مجھے ارشاد فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں اور ان کے لیے میں نے وقت مقرر کیا ہے، تو لوگوں کو پتہ نہیں کہ لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ تو جب میں نے الگ الگ وقت مقرر کیا، ان کو اس وقت میں آنا چاہیے، اس وقت میں کیوں آئے ہیں؟ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری تو اللہ کو بھی ناگوار گزری۔ اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، میرے نبی آپ منہ بنا رہے ہیں اس وجہ سے کہ ایک نابینا صحابی آ گئے، وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کو کیا پتا کہ وہ اپنے دل کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ فرمائی، ڈانٹ پلائی، اور اسی وجہ سے جب اس صورت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بارگاہ رسالت میں آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی چادر مبارک بچھا دیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ تو وہ صحابی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ڈانٹ پلائی، میں اس کا کیوں اکرام نہ کروں۔ تو اللہ کے نبی کے صحابہ کی عظمت دیکھیں اور اللہ کے نبی کا حال دیکھیں کہ ایک ادنا صحابی ہیں، اللہ کے نبی کی نظر میں ادنا صحابی، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو کتنا مقام دیا، کتنی عزت دی۔ تو اس صورت میں ان صحابی کے اس واقعے کا ذکر ہے، اور آخر کے اندر پھر جنت اور جہنم کی کچھ نعمتوں کا ذکر ہے۔ اذا الشمس کورت، سورۃ التکویر اور سورۃ الانفطار، یہ 2 صورتیں ہیں۔ ان دونوں صورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے دنیا کے اندر، تو ان 2 صورتوں کی تلاوت کرے، ان 2 صورتوں کا مفہوم اور ترجمہ پڑھے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ قیامت کیا ہے۔ پورا قیامت کا منظر، قیامت کا نقشہ ان 2 صورتوں کے اندر بیان کیا۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، کہ سورج بے نور ہو جائے گا اور ستارے ٹوٹ پڑیں گے، واذا الجبال سجرت، اور پہاڑ چل پڑیں گے، واذا العشار عطلت، اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنی اپنے بچے کو ضائع کر دے گی، واذا الوحوش حشرت، اور جب سارے کے سارے جنگلی جانور ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، واذا البحار سجرت، اور جب سمندروں کے اندر آگ لگا دی جائے گی، واذا النفوس زوجت، اور جب لوگوں کے جوڑے بنا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تجھے کیوں قتل کیا گیا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے اور کتابیں ہوا میں اڑا دی جائیں گی، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان چورا چورا کر دیا جائے گا، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، تو پھر ہر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا۔
اسی طرح سورۃ الانفطار ہے، اس کے اندر بھی ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور جب ستارے پھیل جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب سمندروں کو آگ بنا دیا جائے گا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں پھٹ پڑیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تو انسان کو پتہ چل جائے گا کہ انسان نے آگے کے لیے کیا کیا اور دنیا کے لیے کیا کیا۔ پھر اس کے بعد یہ قیامت کا منظر بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اس مہربان رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا بھی کیا اور صرف پیدا نہیں کیا بلکہ برابر پیدا کیا، ہر عضو خوبصورت پیدا کیا اور ایک اعتدال کے ساتھ پیدا کیا، اس طریقے سے پیدا کیا کہ انسان بھلا لگے۔ اگر اللہ چاہتے تو ہماری آنکھ یہاں لگا دیتے، اللہ چاہتے تو ناک اوپر لگا دیتے، تو کیسی شکلیں بنتی ہماری، اللہ نے کیسی خوبصورت شکلیں بنائی۔ تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جس ذات نے تجھے اتنا خوبصورت پیدا کیا اس ذات سے تو دور کیوں بھاگتا ہے۔ اگلی صورت ہے ہماری صورت المطففین۔ مطففین کا مطلب ہوتا ہے ناپ تول کے اندر، پیمائش کے اندر، وزن کے اندر کمی کرنے والے لوگ۔ یہ قوم شعیب کی بری عادت تھی اور وہ عادت اللہ حفاظت فرمائے کہ ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ تطفیف کا مطلب ہوتا ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ جس طرح ناپ تول میں کمی ہم کہتے ہیں کہ بھائی سبزی والے کو کہتے ہیں بھائی دیکھو تم نے نیچے کچھ رکھا ہوا تو نہیں ہے، سبزی والے سے فروٹ لینے جاتے ہیں تو ہم اس کو پکڑتے ہیں نا کہ دیکھو تم نے باٹ کی طرف اس طرف کچھ لگایا ہوا تو نہیں ہے، اور بعض لوگ لگاتے بھی ہیں تاکہ وزن جو ہے بڑھ جائے۔ تو تطفیف صرف اس بات کا نام نہیں ہے، ناپ تول میں کمی اس بات کا نام نہیں ہے کہ وہ اگر سبزی والا ہیرا پھیری کر رہا ہے تو وہ چور ہے۔ ہر وہ کام جو میرے آپ کے ذمہ لگایا گیا اور میں نے آپ نے اس کو قبول کیا کہ ہاں میں یہ کام اس وقت میں اتنے معاوضے کے ساتھ کروں گا، پھر اس کام کے اندر ہیرا پھیری کرنا، اس وقت کے اندر ہیرا پھیری کرنا، کام پورا نہ کرنا یا کام کو ٹال دینا رشوت کے لیے، پرچیوں کے لیے، تو یہ سارا کا سارا عمل تطفیف کہلاتا ہے، کام کے اندر ہیرا پھیری کہلاتی ہے، اور اس پر بھی وہی پکڑ ہے جو ناپ تول میں کمی کرنے پر پکڑ ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الانشقاق ہے۔ اس سورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم اور قیامت کا تذکرہ فرمایا، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو جائے گا، اور پھر ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، اور ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہے جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ اس کے بعد سورۃ البروج ہے ہماری۔ سورۃ البروج برج کی جمع ہے، اور برج ایک منزل کو کہتے ہیں۔ اس سورت کے خاص واقعہ ہے اس سورت کے پیچھے کہ ایک بادشاہ تھا یوسف ذو نواس، اس کے زمانے میں ایک جادوگر تھا، بہت بڑا جادوگر تھا، اور اس جادوگر نے یہ کہا بادشاہ سے کہ میں مرنے والا ہوں، میرے آخری دن ہے، تو ایسا کرو کہ کوئی مجھے لڑکا دے دو جو سمجھدار ہو اور وہ علم میں اس لڑکے کے اندر منتقل کر دو۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکے کو تیار کیا، عبداللہ بن طارق اس لڑکے کا نام تھا، اس لڑکے کو تیار کیا اور کہا کہ تم جایا کرو اس جادوگر سے جادو سیکھو۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ لڑکا جس راستے پر جاتا تھا اسی راستے میں ایک پادری، اس زمانے میں چونکہ عیسائیت کا زمانہ تھا، ایک پادری کا گرجا تھا، وہاں وہ عبادت کرتا تھا۔ تو پادری اس کو دیکھتا تھا کہ تو کہاں جاتا ہے؟ لڑکا یہ کہتا تھا کہ مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے، میں وہاں پہ وہ جادو سیکھنے جاتا ہوں۔ تو پادری نے کہا کہ تم وہاں نہیں جایا کرو، میرے پاس آ جایا کرو، میں تمہیں علم سکھاؤں گا۔ تو اس پادری کے پاس وہ جاتا اور وہاں علم سیکھنے میں وقت لگ جاتا، تو وہ ادھر جادوگر بھی پوچھتا کہ تو دیر سے کیوں آیا ہے، اور ادھر بادشاہ پوچھتا کہ دیر سے کیوں آیا۔ تو اس طرح کافی عرصے تک چلتا رہا۔ مختصر یہ کہ اس لڑکے کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اس زمانے میں چونکہ عیسائیت سچا مذہب تھا، علم دیا، اور اللہ کے کلام کے اندر، اللہ کے کلام میں چونکہ طاقت تھی تو اللہ کے کلام سے وہ بڑی بڑی بیماریوں کا، بڑے بڑے لوگوں کا علاج کیا کرتا تھا۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ کسی راستے میں جا رہا تھا، لوگ کھڑے ہوئے پریشان تھے، لوگوں سے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان کھڑے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آگے جو ہے وہ ایک درندہ ہے اور وہ اس درندے نے ہمارا راستہ بند کیا ہوا ہے، ہم اس درندے کے خوف سے جا نہیں سکتے۔ تو اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ کا نام لے کر پتھر جو ہے وہ اس درندے کی طرف مارا تو وہ درندہ مر گیا۔ اب لوگ حیران ہوئے کہ ہم اتنی دیر سے کھڑے ہوئے، ہم تو خوف کھا رہے تھے، اس لیے ایک پتھر مارا اور ایک اللہ کا نام لیا اور مر گیا۔ یہ بات جب بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے اس کو بلایا، اور بلوانے کے بعد پھر اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں کے پاس جاتا تھا اور اس طرح اس نے مجھے علم سکھایا۔ تو
تو بادشاہ نے اس کو بھی قید کیا، اس راہب کو، پادری کو بھی قید کیا، اور پھر لڑکے کو کہا کہ تو اپنے مذہب سے پھر جا۔ لڑکے نے کہا کہ میں مذہب سے نہیں پھروں گا۔ پھر لڑکے کو کئی دفعہ اس نے مروانے کی کوشش کی، لیکن جب بھی اس لڑکے کو مروانے کے لیے ایک دفعہ پہاڑ پہ بھیجا کہ اس کو پہاڑ سے نیچے گرا دو، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو لوگ پہاڑ پر لے کر گئے تھے تو وہ لوگ نیچے گر گئے، وہ مر گئے، لڑکا جو ہے صحیح سلامت بادشاہ کے پاس پہنچے۔ پھر دوسری مرتبہ اس بادشاہ نے اس لڑکے کو بھیجا فوجیوں کے ساتھ کہ اس کو لے جاؤ اور سمندر کے اندر، کشتی کے اندر لے جاؤ، سمندر کے بیچوں بیچ اس کو جا کے ڈبو دینا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کشتی ڈوبی، سارے کے سارے لوگ ڈوب گئے، یہ لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ تو پھر بادشاہ بڑا حیران ہوا، بادشاہ نے کہا کہ میں تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے مارو، لیکن ایک کام کرو، اور وہ کام یہ کہ تم سارے لوگوں کو بلاؤ، سارے لوگوں کو جمع کر کے مجھے مارنا، اور اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں کہ جس اللہ کو میں پکارتا ہوں اس اللہ کا نام لے کر تیر مارنا تو میں مر جاؤں۔ بادشاہ نے وہ تیر مارا، اللہ کا نام لے کر لڑکا مر گیا، شہید ہو گیا۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو جس اللہ کا تذکرہ کرتا تھا اس اللہ کے نام میں اتنی طاقت ہے، تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سارے کے سارے لوگ بادشاہ کے مذہب سے پھر گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ اب بادشاہ کو اور غصہ آیا تو بادشاہ نے پھر ایک خندق کھدائی، اور خندق کھدوانے کے بعد اس کے اندر آگ بھری، آگ بھر کے اس خندق کے اندر تمام لوگوں کو جو بادشاہ کے مذہب سے پھر گئے تھے اس آگ کے اندر ڈالا، اور پھر وہ دور بیٹھ کر نظارہ کرتا رہا۔ اس واقعے کا یہاں پہ تفصیل کے ساتھ بیان ہے۔ تو یہ سورۃ البروج اس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سورۃ الطارق ہے، طارق کا مطلب ہے رات کو آنے والا، اور رات کو آنے والے سے مراد ستارہ ہے۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، قسم ہے آسمان کی اور ستارے کی جو رات کو یعنی طلوع ہوتا ہے۔ فلینظر الانسان مما خلق، اس صورت کے اندر بھی انسان کو اپنی پیدائش کی طرف متوجہ کر کے کہ کس چیز سے پیدا ہوا اور پھر تو کیا اپنے بارے میں کیا سوچتا ہے، اس کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہماری سورۃ الاعلی ہے، سبح اسم ربک الاعلی۔ اس سورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو اور اپنی تسبیح کو، اپنی تقدیس کو بہترین طریقے سے بیان کیا ہے۔ اگلی سورت ہے ہماری سورۃ الغاشیہ، اور سورۃ الغاشیہ کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے۔ غاشیہ کہتے ہیں قیامت کے منظر کو، قیامت کا ایک نام غاشیہ، چھانے والی، تو قیامت کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد پھر جو ہے کچھ جہنم کے عذابات کا تذکرہ فرمایا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور اس طرح یہ ہماری سورۃ الغاشیہ بھی ختم ہوئی، اور یہاں تک آج ہم نے تلاوت کی ہے۔ کل سے انشاءاللہ سورۃ الفجر سے تلاوت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ تیرا کلام ہم نے تیری توفیق سے پڑھا، سنا، اور یا اللہ حتی الامکان سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ اس پڑھنے کو، سننے کو، سمجھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ اگر ہم سے اس معاملے میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے اس وقت کو قبول فرما کر ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ گناہوں سے پاک صاف ہونے کا ذریعہ بنا، پریشانیوں سے نکلنے کا ذریعہ بنا، تمام مسائل کے حل ہونے کا ذریعہ بنا، تمام حاجات یا اللہ اپنے فضل و کرم سے پوری فرما، تمام ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کی بخشش فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآلہ۔